عزیزان گرامی، حضرت ابراہیم علیہ السلام نے دیکھی کیسے کیسے امتحان دیے ہیں اللہ کی بارگاہ میں۔ واقعی میں عزیزان گرامی، اللہ رب العزت کی بارگاہ میں مقرب ہونے کے لیے اللہ رب العزت کی بارگاہ میں آزمایا جاتا ہے، اور جو آزمائش میں پورا نکلتا ہے پھر اللہ رب العزت اپنے اس بندے کو اونچا مقام عطا فرما دیتا ہے، یہاں تک کہ اللہ اسے اپنا قرب عطا فرما دیتا ہے۔ حضرت ابراہیم سارے امتحانوں میں کامیاب ہوتے چلے جا رہے ہیں۔ کئی امتحان دی حضرت ابراہیم علیہ السلام نے۔ اب میرے عزیزو دیکھیے، التجاؤں کے بعد، دعاؤں کے بعد اللہ رب العزت نے حضرت ابراہیم کو بیٹا عطا کیا۔ اور میرے عزیزو، اب حضرت سارہ جو حضرت ابراہیم کی پہلی والی بیوی تھی، انہوں نے بھی یہ حکم دیا، اور یہ اللہ رب العزت کا بھی حکم تھا کہ میرے عزیزو، اللہ کے حکم پر حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنے بیٹے اسماعیل، ابھی حضرت اسماعیل چھوٹے ہیں، حضرت اسماعیل علیہ السلام کا بچپن کا زمانہ ہے، ابھی چھوٹے ہیں میرے عزیزو۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اور حضرت حاجرہ کو ساتھ لے کر کے اللہ اکبر ایک صحرا میں چھوڑنے کے لیے جا رہے ہیں۔ عزیزان گرامی، ساتھ میں تھوڑے سے کھجور اور تھوڑا سا پانی لیا، اور لینے کے بعد حضرت ابراہیم علیہ السلام حضرت حاجرہ اور حضرت اسماعیل کو لے کر کے ایسے میدان میں پہنچ گئے، اللہ اکبر، وہاں پر کوئی کھیتی نہیں ہے، وہاں پر کوئی درخت نہیں ہے، وہاں پر کوئی بھی انسان نہیں ہے، وہاں پر نہ چرند پرندوں کا پتہ ہے، کیونکہ جب درخت نہیں ہے تو چرند پرند کہاں سے آئیں گے؟ نہ انسان ہے، نہ جانور ہے، نہ درخت ہے، نہ ہریالی ہے، نہ سبزہ ہے، نہ پھول ہے، نہ کھیتی ہے، کوئی بھی چیز نہیں ہے، وہ ویران جنگل ہے، صحرا ہے، اللہ اکبر۔ ایسے میدان میں حضرت ابراہیم اپنی زوجہ حضرت حاجرہ اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کو چھوڑ کر کے اللہ اکبر واپس آ رہے ہیں۔ میرے عزیزو، حضرت حاجرہ نے دامن پکڑ لیا، اور پکڑنے کے بعد کہتی ہیں، میرے شوہر نامدار، بتائیے یہاں چھوڑ کے کس کے بھروسے پہ جا رہے ہیں؟ یہاں چھوڑ کر ہمیں کیوں جا رہے ہیں؟ کیا آپ ہمیں اکیلا چھوڑ کے جا رہے ہیں؟ میرے ساتھ میں چھوٹا سا بچہ ہے، اور یہ تھوڑے سے کھجور ہیں، تھوڑا پانی ہے، یہ ختم ہو گیا تو ہم کیا کریں گے؟ میرے ساتھ میں چھوٹا بچہ ہے، آپ مجھے چھوڑ کے کیوں جا رہے ہیں؟ بتائیے آپ ایسا کیوں کر رہے ہیں؟ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ حاجرہ، یہ میں اپنی طرف سے نہیں کر رہا ہوں، بلکہ یہ اللہ کا حکم ہے۔ حضرت حاجرہ سے حضرت ابراہیم نے کہا کہ اے حاجرہ، یہ اللہ کا حکم ہے۔ تو اللہ اکبر، حضرت حاجرہ بھی کوئی عام خاتون نہیں تھی، بلکہ وہ ایک نبی کی بیوی، اللہ اکبر، ایک جلیل القدر پیغمبر کی ماں حضرت اسماعیل کی ماں ہے، اور وہ بھی اللہ سے محبت کرنے والی ہیں، اللہ سے پیار کرنے والی ہیں۔ آج کل کی خواتین کی طرح نہیں، وہ اپنے شوہر کی فرما بردار، اپنے شوہر کی رضا میں راضی رہنے والی، اپنے شوہر سے راضی رہنے والی، اپنے شوہر کے مشورے پر عمل کرنے والی، اپنے شوہر کے حکم پر عمل کرنے والی، آج کل کی خواتین کی طرح نہیں۔ اللہ اکبر، آج کل کی ہماری خواتین کا معاملہ تو ایسا ہے، تھوڑی تنگی آ گئی تو گلے شکوے شروع ہو جاتے ہیں، اگر نیا کپڑا نہیں پہنایا تو اللہ اکبر میکے جانے کی دھمکیاں دینی شروع کر دیتی ہیں۔ اللہ اکبر، بعض خاتون تو ایسی ہیں، اللہ اکبر، ایسے زبان پر اللہ کی ناشکری اور شوہر کی اللہ اکبر نافرمانی کرنی شروع کر دیتی ہیں، کہتی ہیں کہ ہم تو جب سے آئے ہیں پتہ نہیں ہمارے ماں باپ نے ہماری قسمت ہی پھوڑ دی، ایسے گھر میں ڈالا ہے، جب سے آئے ہیں یہاں تو صحیح سے کھانا بھی نہ ملا ہے، صحیح سے پہننا بھی نہیں ملا ہے، ایسے الفاظ بولنا شروع کر دیتی ہیں۔ میرے عزیزو، اگر نیا کپڑا نہیں پہنایا تو زبان پر گلے شکوے شروع ہو گئے، اگر رہنے کے لیے اچھے انتظامات نہ کر پایا شوہر تو اللہ اکبر برائیاں کرنی شروع کر دیتی ہیں۔ لیکن میرے عزیزو، وہ خاتون ایسی خاتون نہیں، بلکہ اپنے شوہر کی فرما بردار،
حضرت ہاجرہ شوہر کی فرما بردار، اللہ اکبر، ایسی خاتون نہیں۔ جب حضرت ابراہیم نے کہا اے ہاجرہ یہ میں اپنی طرف سے نہیں کر رہا ہوں بلکہ یہ اللہ کا حکم ہے، یہ اللہ نے حکم دیا ہے کہ میں تمہیں یہاں پر چھوڑوں۔ میرے عزیزو، حضرت ہاجرہ نے جب اتنا سنا تو کہتی ہے میرے شوہر نامدار پھر گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے، اے میرے شوہر نامدار پھر گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے۔ جب اللہ نے حکم دیا ہے تو ہمیں کھلانا بھی اللہ کا کام ہے، پلانا بھی اللہ کا کام ہے، ہماری حفاظت کرنا بھی اللہ کا کام ہے۔ آپ جائیے آرام سے، جب اللہ کا حکم ہے، جب آپ امتحان کے لیے تیار ہیں تو آپ کی زوجہ بھی امتحان دینے کے لیے تیار ہے۔ میں بھی اللہ کی رضا میں راضی رہنا چاہتی ہوں، میں آپ کی فرما بردار بننا چاہتی ہوں۔ آپ جب کہہ رہے ہیں یہ اللہ کا حکم ہے تو میں بھی اس چیز پر خوش ہوں، میں بھی اس چیز پر راضی ہوں، کیونکہ مجھے یقین ہے اللہ کی ذات پر کہ جب اللہ نے حکم دیا ہے تو حفاظت کرنا بھی اللہ کا ہی کام ہے۔ اب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بڑی دعاؤں کے بعد جا کر کے اللہ رب العزت سے دعائیں کی تو اللہ نے بیٹا عطا کیا۔ میرے عزیزو، اسی بیٹے اسماعیل کو اور آپ اپنی بیوی حضرت ہاجرہ کو چھوڑ کر کے جب چلنے لگے تو اللہ اکبر، دل میں پیار پیدا ہوا، دل میں محبت پیدا ہو گئی، دل نمناک ہو گیا، آنکھوں میں اشک جاری ہیں، اللہ اکبر، دل میں خیال آ رہا ہے۔ لیکن میرے عزیزو، حضرت ابراہیم علیہ السلام جب چلنے لگے تو اللہ سے دعا کرتے ہیں، اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا کرتے ہیں۔ قرآن اس کو یوں بیان فرماتا، ربنا انی اسکنت من ذریتی بواد غیر ذی زرع عند بیتک المحرم ربنا لیقیموا الصلاة فاجعل افئدة من الناس تہوی الیہم۔ حضرت ابراہیم نے دعا کی، اے پروردگار، پوری دنیا کے پالنہار، پوری دنیا کو پالنے والے، پوری دنیا کو کھلانے والے، پوری دنیا کو پالنے والے ہیں پروردگار، میں نے اپنے اہل و عیال کو یہاں سکونت پذیر کر دیا ہے۔ اے رب قدیر، میں نے اپنے اہل و عیال کو یہاں پر تیرے بھروسے پر چھوڑ دیا ہے۔ اے پروردگار، تیرے حرمت والے گھر کے پاس جہاں پر کھیتی نہیں ہے، جہاں پر اللہ اکبر درخت نہیں ہے، اے پروردگار تو انہیں نمازی بنا، اے پروردگار تو لوگوں کے دلوں کو ان کی جانب پھیر دے، اے اللہ تو انہیں پھولوں سے رزق عطا فرما تاکہ یہ تیرے شکر گزار ہوں۔ میرے عزیزو، دیکھیے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے یہ دعا کی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام چھوڑ کر کے تو آ گئے، لیکن اللہ کی بارگاہ میں یہ دعا کی ہے۔ اور پھر واقعی میں میرے عزیزوں، حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعا کی یہ برکت، حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعا کی یہ برکت، اللہ اکبر، جب جیسے دعا کی ہے، پروردگار میں نے تیرے ذات پر یقین بھروسہ کرتے ہوئے اپنے بیوی بچے کو تیری ذات پر یقین بھروسہ کرتے ہوئے چھوڑا، مولا ان کی حفاظت کرنا تیرے اختیار میں ہے۔ اور میرے عزیزو، دعا کرنے کے بعد آ گئے، پھر دیکھیے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعا کی برکت، حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعا کے اثرات آج بھی نظر آتے ہیں، حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعا کی برکت آج بھی نظر آتی ہے۔ دیکھ لیجئے میرے عزیزو، اللہ رب العزت نے پھر اس جگہ کو اتنا آباد کر دیا، اللہ رب العزت نے اس جگہ کو پھر اتنا آباد کر دیا۔ میرے عزیزو، دیکھیے آج بھی لوگ وہاں پر امٹتے ہوئے جاتے ہیں جہاں پر آج کعبہ معظمہ ہے، جہاں آج کعبہ شریف ہے، وہ بیابان جنگل تھا، لیکن اللہ نے اسے اتنا آباد کر دیا، یہ حضرت ابراہیم کی دعا کی برکت، اللہ نے اسے اتنا آباد کر دیا، اتنا آباد کر دیا، اللہ اکبر۔ میرے عزیزو، آج دنیا بھر سے لوگ وہاں پر جاتے ہیں، اللہ اکبر، کوئی کہیں سے جاتا ہے، کوئی کہیں سے جاتا ہے، کوئی ہندوستان سے جاتا ہے، کوئی پاکستان سے جاتا ہے، کوئی افریقہ سے جاتا ہے، کوئی امریکہ سے جاتا ہے، کوئی سوڈانی ہے، کوئی افغانی ہے، دنیا بھر سے، ملک بھر سے لوگ وہاں آتے ہیں۔
اور میرے عزیزو اب سوال یہاں پر یہ ہوتا کہ لوگ دنیا بھر سے آتے ہیں تو کیا ان کا وہاں پر کوئی کاروبار ہے یا ان کی رشتہ داری ہے یا کاروبار کرنے آتے ہیں؟ تو میرے عزیزو ہر کسی کا جواب یہی ہوگا نہیں نہیں، ان کی کوئی رشتہ داری نہیں ہے، ان کا کوئی کاروبار نہیں ہے، بلکہ وہ تو خانے کعبے کا دیدار کرنے آتے ہیں، وہ تو حجر اسود کو چومنے آتے ہیں، تو مزدلفہ کا میدان دیکھنے کے لیے آتے ہیں، وہ تو عرفات کے میدان میں ٹھہر کر اللہ سے دعا کر کے اپنے گناہوں کو معاف کرانے آتے ہیں، وہ تو مقام ابراہیم کو دیکھنے آتے ہیں، وہ تو آب زمزم کو پینے کے لیے آتے ہیں، وہ تو خانے کعبے کا طواف کرنے کے لیے آتے ہیں۔ میرے عزیزو واقعی میں معلوم ہوا اللہ نے ان لوگوں کے دلوں میں ایسی محبت ڈالی، آج بھی دنیا بھر سے لوگ وہاں جاتے ہیں۔ تو میرے عزیزو یہ ابراہیم کی دعا کی برکت ہے کہ یہ دعا کی برکت ہے جو ابراہیم نے دعا کی تھی، اے اللہ لوگوں کے دلوں کو ان کی طرف مائل کر دے، لوگوں کے دلوں کو ان کی جانب پھیر دے۔ تو اللہ نے اس جگہ کی خانے کعبہ کی محبت لوگوں کے دلوں میں ایسی ڈالی ہے، لوگوں کو وہاں بلایا نہیں جاتا بلکہ لوگ وہاں جانے کی تمنائیں کرتے ہیں، لوگ وہاں جانے کی تمنائیں کرتے ہیں، لوگ وہاں جانے کی التجائے کرتے ہیں، اللہ سے دعا کرتے ہیں مولا ہمیں کعبہ دیکھنا نصیب فرما، ہمیں کعبہ اللہ دیکھنا نصیب فرما، ہمیں کعبہ دیکھنا نصیب فرما، ہمیں مکہ شریف دیکھنا نصیب فرما۔ تو میرے عزیزو دیکھیے یہ حضرت ابراہیم کی دعا کی برکت ہے، اللہ نے اس جگہ کو اتنا آباد کر دیا، اتنا آباد کر دیا میرے عزیزو کہ وہاں لوگ جاتے ہیں، اور یہ حضرت ابراہیم کی دعا کی برکت ہے جو اللہ نے اسے اتنا آباد کیا ہے۔